محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. پہلی محرم الحرام ہے. چلیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہوئے سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری. موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براعت. ماشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ولایت اور براعت دونوں ہمیں کمال تک لے جاتے ہیں. بے شک نور کا اتباع بھی ہمیں کمال تک لے جاتا ہے، ظلمات سے براعت واہ واہ، یہ عقیدہ بھی ہمیں کمال تک لے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. بے شک اس کا تعلق کسی ذاتی وابستگی کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے وفا کی ہے. واہ، اور اللہ کے دین کا مطلب کس نے رحمت للعالمین سے وفا کی ہے. سبحان اللہ سبحان امیر اللہ المومنین سے وفا کی ہے. کس نے سیدۃ النساء العالمین سے وفا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس نے سیدہ شباب اہل الجنہ سے وفا کی ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمارے یہاں رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں. اگر رسول کا سگا چچا بھی ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. برائے عظمت ائمہ طاہرین بلند تر صلوات. اللہم صل علی سبحان اللہ. رشتہ داریاں اہم نہیں ہیں. اگر ابو سفیان کی بیٹی بھی ہے لیکن اس نے اگر رسول سے وفا کی ہے تو ہمارے لیے محترم ہے. واہ، تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں ولایت اور براعت کا عقیدہ رکھا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں بطور رزق عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو رکھا ہے. سبحان اللہ. رزق فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہے. ہر وہ شے رزق ہے کہ جو کمال کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. بے شک پھر سے اسے غور فرمائیے گا. ہر وہ شے رزق ہے کہ جو آپ کے کمال مادی و معنوی کا ذریعہ بن جائے. لہٰذا آپ کا لباس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. روز اول شیر مادر اللہ کا رزق ہے. کانوں سے سننے کی صلاحیت اللہ کا رزق ہے. بے شک آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ کا رزق ہے.
दिमाग से सोचने की सलाहियत अल्लाह की जानिब से रिस्क है। हुब्बे अली इब्न अबी तालिब रिस्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब रिस्क है, बेशक, इसलिए कि कमाल का जरिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वो रिस्क है कि जिससे मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। सूरह रूम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 50 में इरशाद फरमाया है कि फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत के आसार पे जरा गौर तो करो। कैफ युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा, अल्लाह कैसे एक मुर्दा जमीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदा कर देता है। सुभान अल्लाह, इस आयत की तावील में जाकर देखिएगा, मुर्दा जमीन अल्लाह जिंदा करता है, ये इसका जाहिर है। बातिन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इमाम के जरिए से मुर्दा जमीरों को और मुर्दा दिलों को जिंदा किया है। सुभान अल्लाह, अपनी सुभान हुज्जत के अल्लाह, जरिए से अल्लाह मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। मिलके और सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखो कि अल्लाह कैसे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। देखिए खुद एथिस्ट को ये आयत बहुत उम्दा जवाब है। अगर वो ये सवाल करे कि हमारे मरने के बाद खुदा हमें कैसे जिंदा करेगा, तो उसका जवाब ये है कि जैसे जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद अल्लाह जमीन को जिंदा कर देता है, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात पर कादिर है, जमीन भी उसकी मखलूक है, इंसान भी उसकी मखलूक है। जैसे वो जमीन को जिंदा कर देता है, वो इंसान को भी जिंदा कर सकता है। बनी इसराइल का वाकया बड़ा मारूफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, एक जवान मर गया था, कातिल का पता नहीं था। क्या या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, कातिल कैसे पता चलेगा? का गाय को ज़िबा करो, सूरह बकरा में पूरा वाकया उसी पर, सूरह बकरा का नाम है। गाय को ज़िबा करो और जब गाय ज़िबा हो जाएगी तो जाहिर है वो मुर्दा हो जाएगी। उसका गोश्त लो। उस वाकये की तफसील में मुझे नहीं जाना, शायद आइंदा किसी मजलिस में किसी हवाले से उसकी तफसील भी थोड़ी सी अर्ज कर दूं कि उसका गोश्त लो, उस मुर्दे पे लगाओ। ये अल्लाह की कुदरत आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। यानी दो मुर्दे मिलेंगे तो एक जिंदा वजूद में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गाय भी मुर्दा, वो इंसान भी मुर्दा, दो मुर्दे मिलेंगे, अल्लाह जिंदा कर देगा। इसीलिए सूरह फातिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है, कज़ालिकन नुशूर, हम तुम्हें इसी तरीके से कब्रों से उठाएंगे। वाह वाह, ये मिसाल तुम्हारे सामने। सूरह यासीन में फरमाया आयत नंबर 80 में, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़र नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, कि वो सब्ज दरख्त, अल्लाह उसी सब्ज दरख्त से आग को खल्क करता है, फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, ताकि तुम आग को रोशन कर सको। देखिए सब्ज दरख्त वजूद में आता है पानी की वजह से। सही, वो सब्ज दरख्त के जो पानी की वजह से वजूद में आया है, अल्लाह उससे आग को निकाल लेता है। सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरतों पे तो जरा गौर कीजिए, खुदा की आयत पे जरा गौर कीजिए, ये सब रिस्क है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर सूरह रूम आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाया, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दा से मय्यत से हई निकाल ले, हई से मय्यत निकाल ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, वो मय्यत से हई निकालता है, मुर्दा से जिंदा। व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, वो मुर्दा से जिंदा निकाल लेता है। व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा, फिर कहा, और इसी तरीके से अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है। तो अगर किसी को ये शक आ रहा है, कल हमारी बात इस पर हुई थी कि लाइफ आफ्टर डेथ, अगर किसी का उस लाइफ आफ्टर डेथ पर तसव्वुर है तो उसकी जिंदगी की प्लानिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो ये जो जिंदगी बाद अज मौत, उस पर शक है, तो वो जमीन को देखे कि अल्लाह मुर्दा जमीनों को कैसे जिंदा करता है। और फिर अल्लाह कह रहा है कि हम चाहते हैं तो मुर्दा से जिंदा निकाल लेते हैं, जिंदा से मुर्दा निकाल लेते हैं। वह कज़ालिका तुखरिजून, अल्लाह कहता है हम इसी तरीके से तुम्हें अपनी कब्रों से निकालेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सुभान अल्लाह, जब ये सूरह रोम में इरशाद फरमाया, इसकी तफसीर इमाम अलैहिस्सलाम ने ये भी बयान की है कि अल्लाह हई से मय्यत, मय्यत से हई निकालता है। बहुत गौर फरमाइएगा। इमाम ने फरमाया कि इससे मुराद ये भी है कि अल्लाह मोमिन से काफिर निकाल लेता है, काफिर से मोमिन निकाल लेता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। बारिकाहे खालिके आले मोहम्मद सलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंच रहा है जहां जहां तक आवाज जा रही है। और कैनबरा में तो इमाम हसन सेंटर में मोमिनीन वहां खुद फर्श अज़ा पे बैठ के इस मजलिस को सुन रहे हैं, और हजारों सामीन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस मजलिस को सुन रहे हैं। तो हम इमाम की हदीस आपकी खिदमत में पहुंचाना चाहते हैं, और आपने भी मुशाहिदा किया होगा। इमाम ने कहा जो अल्लाह ये कह रहा है कि हम मुर्दा से जिंदा निकालते हैं, जिंदा से मुर्दा निकालते हैं, इससे मुराद अल्लाह की ये भी है कि मोमिन से वो काफिर निकाल लेता है, काफिर से मोमिन निकाल लेता है।
کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے نا, اولو العزم نبی. کیا کہنے سبحان اللہ. نوح اولو العزم نبی, بیٹا کیا ہو گیا؟ کافر. دوسری مثال بھی دے دیتا ہوں, محمد ابن ابی بکر. سبحان کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے بعد بھائی مثال سامنے, مل کے صلوات اور بھیجتے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ. دونوں تاریخ سے مثالیں موجود ہیں نا, اس لیے تو ہم نے کہا کہ ہمارا رشتہ داریوں کی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اس بات کی ہے کہ علی سے وفا کس نے کی ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بھائی میں نے تو اب یہ مثال دے دی, اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون کس کے لیے کیا مثال لے لیتا ہے. سبحان اللہ. اظہار محبت امیر علی علیہ السلام صلوات. سمجھ میں آ رہا نا, نور کا اتباع. نور کے اتباع میں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی, اس لیے رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں. جو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. چاہے دنیا کے کسی کونے میں کسی حصے میں رہتا ہو, کسی قبیلے سے تعلق ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی نسل کا ہو, سبحان اللہ. جو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. بے شک. حسین کی مجلس نے ہمیں درس دیا ہے, بے شک. کربلا نے ہمیں درس دیا ہے. بڑے بڑے خاندان والے, بڑے بڑے نام, وہ یزید کے لشکر میں تھے, اور ایک جون غلام حبشی, اس کا ذکر آج تک حسین کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو ولایت علی سے وفادار ہے ہم اس کے خادم ہیں, اور جو علی کی ولایت سے وفادار نہیں ہے تو چاہے ممبر پر سیاہ امامہ پہن کر بھی آ جائے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہنے امیر المومنین بلند تر صلوات. سلامت رہیں. بھائی جو ولایت علی سے وفادار نہیں, وہ چاہے ممبر پر امامہ پہن کر آ جائے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور میں اپنے سارے مولائی بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں امام حسین علیہ السلام کا بہت ادنا سا ذاکر ہوں, میری اس بات کو ایک درخواست سمجھ کے قبول فرمائیے گا. وہ یہ کہ نہ ٹوپی سے اندھی محبت کرو, بھائی یہ معاملات مجالس امام حسین ہی میں حل ہوں گے نا, اور کہاں حل ہوں گے. میں اپنے مولائی بھائیوں سے سب سے کہنا چاہوں گا کہ نہ ٹوپی سے اندھی محبت کرو, نہ امامے سے کھلی نفرت کرو. کہ کچھ افراد کے اعمال کی وجہ سے امامے سے بعض لوگ نفرت کرنے لگے, کہ جہاں امامہ نظر آیا کہ بھائی نہیں یہ تو کسی اور ہی بات کو آگے پہنچائیں گے. نہ ٹوپی سے کھلی اندھی محبت, نہ امامے سے کھلی نفرت. دونوں لباسوں میں حق والے بھی ہیں اور غدار بھی ہیں. دیکھیں نظریات سن کر فیصلہ کیجئے, نظریات سن کر فیصلہ کیجئے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو فقیہ کی ولایت تو بہت پڑھے لیکن علی کی ولایت نہ پڑھے تو مت سنو ایسوں کی مجلس. سبحان اللہ. اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات. محمد صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, بہترین پیغام, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی سلامت رہے بابا. بھائی کیونکہ یہ تھوڑا سا فیڈ بیک آ رہا ہے, اس کو اگر آپ بند کر دیجئے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے چونکہ مختلف شہروں میں مجلس سنی جا رہی ہے تو تھوڑا 15-20 سیکنڈ کے فرق سے لوگوں کے فیڈ بیک آتے ہیں.
لیکن خیر ہم بھی اس کا انتظار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ غدیر کی سنت ہے، جو آگے چلے گئے تو ان کو پیچھے بلایا گیا۔ تو جو آگے چلے گئے تو ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا۔ علی مرکز ہے نا، ہم یہ بات کی وضاحت اور بھی کر دوں آگے۔ دیکھیں تمام فقہا ہمارے سروں کا تاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے دم سے تشیع آج باقی ہے۔ پیغام تشیع آج فقہاء کرام آپ تک پہنچاتے ہیں، قال الباقر کیا ہے، قال الصادق کیا ہے۔ نہ آپ کے پاس شاید زندگی میں اتنا وقت ہوگا، نہ اتنی سمجھ، نہ صلاحیت کہ آپ قرآن کی 6666 آیتوں کو پڑھ سکیں اور 60,000 حدیثوں کو دیکھ سکیں، ان کے راویوں کو پرکھ سکیں، علم رجال کو پڑھ سکیں۔ 10 علوم کو حاصل کرتا ہے انسان، تب جا کر کوئی مجتہد اور فقیہ بنتا ہے۔ تو یہ تمام فقہ ہمارے سروں کا تاج ہے بلا شک، جی بے شک۔ لیکن جس کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، وہ فقیہ کی ولایت نہیں، وہ علی کی ولایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بعض لوگ ہیں جو اپنی تقریروں کو کر کے خود مجتہدین کو گالیاں پڑھواتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ سینس میں ہو کے بات نہ کریں۔ دیکھیں بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میسج ہے جو پہنچ جائے گا، کہ علی کو علی کہو، اللہ نہ سمجھو، اور کیجئے گا، علی کو علی کہو، اللہ نہ سمجھو، فقیہ کو فقیہ کہو، علی نہ سمجھو۔ ہر ایک کے حفظ مراتب ہے، ہم تو خود مجتہدین کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، ان کے درس میں جا کر استفادہ کرنے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن جس طرح کی تقریر اگر ایسی ہو رہی ہو کہ ذرہ برابر بھی یہ شائبہ مل رہا ہو کہ بھئی مجتہد یہاں پر ہے نیچے اور امام تھوڑا اس سے اوپر، بس اتنا فرق رہ گیا، کیا کہنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا آپ نے میرا اشارہ کتنا دیکھا، لیکن خلل پہنچ رہا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اتنا فرق رہ گیا، تو یا تو وہ امامت کی الف کو بھی نہیں جانتا ابھی، یا کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا کہنے، جس پر ابھی میں کوئی تفسیرہ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں ایک مجتہد ہوتا ہے 50-60 سال کی زحمتوں کے بعد جا کے مجتہد بنتا ہے، اسی لیے ہمارا سلام ہے اس پر، 10 علوم سیکھتا ہے۔ تو مجتہد وہ ہیں کہ، اور وہ بھی اگر کوئی عالم بن جائے 50-60 سال بعد، وہ بھی آسان نہیں ہے، فقط آیت اللہ لکھ لینے سے کوئی مجتہد تھوڑی ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ اس استنباط کے مقام تک نہ پہنچے کہ وہ کلام ائمہ سے حکم خداوندی کو اخذ کر سکے، اس کا اپنا ایک پورا پروسیس ہے حوزہ علمیہ میں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی محنتوں اور زحمتوں کے بعد وہ 50-60 سال کے عرصے میں جا کر اجتہاد کے درجے پہ پہنچتا ہے، یا وہ مرجع تقلید بنتا ہے۔ تو آپ نہ ملائیے اس ترتیب میں ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو شکم مادر میں بھی ہوں تو اپنی ماں سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اتنی ہلکی صلوات پہ تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، ذرا مل کے ایک حیدری صلوات دیتے محمد والے محمد۔ امام وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے، فقط بات نہیں کر رہا ہوتا، امام ان کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی آپ کیا نہیں جانتے کہ عرب کی عورتیں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے پوچھا کرتی تھیں کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں تو آپ بلند کیوں ہو جاتی ہیں؟ کاش میری بات پہنچ سکے، جبکہ آپ تو چچی ہیں، وہ بھتیجے ہیں، تو انہیں آپ کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ چچی ہوتے ہوئے، دنیا کے رشتے میں ایک بلند مقام ہوتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟
تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا جواب یہ تھا کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھے محمد کے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا یہ بچہ. اور عرب کی عورتوں نے سمجھا کہ یہ تو اپنی طرف سے ایک بات بنا رہی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ بچہ بیٹھنے نہیں دیتا. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا, حضرت مرحوم قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ, ان کی تقریر سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ عرب کی عورتوں نے یہ پلان بنایا کہ اب جب حضور تشریف لائیں گے تو ہم فاطمہ بنت اسد کو پکڑ کر رکھیں گے, اٹھنے نہیں دیں گے. اور جیسے ہی حضور آئے تو علی کی شیر دل ماں اس انداز سے اٹھی, شیر خدا کی ماں. ایک خاتون دائیں جانب گری, ایک بائیں جانب گری, ایک آگے گری, ایک پیچھے گری, اور پورے وجود کے ساتھ احترام کیا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے سرکار ختمی مرتبت کا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ علی شکم مادر میں ہو تب بھی عرب کی عورتیں مل کر علی کا مقابلہ نہ کر سکیں. میدان جنگ میں کوئی عورت علی کا مقابلہ کہاں سے کر لے گی؟ بزور بازوئے پرزور حیدری صلوات. سبحان اللہ. کیا کہنے, باتیں پہنچ رہی ہیں اب تک؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی رحمت کے آثار میں سے وہ امام کے وجود کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے, جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اچھا وہ بھی بات یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے مردہ زمین پر تو وہ زندہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب کم سے کم اتنی ظرفیت اس زمین میں ہو کہ بارش کے قطروں کو جذب کر سکے. کیا کہنے سبحان اللہ, میری بات پہنچ سکے. کم سے کم بارش میں اتنی ظرفیت تو ہو کہ وہ زمین میں اتنی ظرفیت ہو کہ بارش کے قطروں کو اپنے وجود میں لے سکے. اگر وہ مردہ بھی ہے تو زندہ ہو جائے گی وہ زمین. ویسے ہی ذکر علی ابن ابی طالب کا معاملہ ہے. ذکر علی سے دل زندہ ہوں گے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دل میں حسد کی نجاست نہ ہو علی سے. اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں. بے شک دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد, دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد, حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. حاسد کریں ہزار حسد یا علی مدد. اب جو میں باتیں عرض کر رہا تھا, کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن, دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. سبحان اللہ. دامن تھام لے کہ صحیح صراط مستقیم پر رہوں, نہ کوئی نصیریت کی طرف جائے نہ تقصیر کی طرف جائے. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب. اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در, میری طلب ہے تیری رسد یا علی مدد. یا علی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی سبحان اللہ. بالخصوص ان حالات میں امیر المومنین کو ہدیہ کرتے ہوئے تمام مومنین کے وسعت رزق کے لیے جہاں جہاں تک یہ مومنین سن رہے ہیں مل کے بآواز بلند صلوات بیتے محمد و آل محمد. پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری طلب ہے میری رسد, میری طلب ہے تیری رسد یا علی مدد. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. کیا کہنے بھائی سدرا پہ بھی پہنچ جاؤ تو علی کہاں ملنے والا ہے. واہ 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 بے شک. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی, تھکسا گیا شعور کا قد یا علی مدد. سبحان اللہ. تھکسا گیا شعور کا قد یا علی مدد. ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے, کہتا رہوں گا تاب ابد یا علی مدد. رہوں گا تاب ابد یا علی مدد. گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح, تو ہے عظیم کم ہے عدد یا علی مدد. خوشنودی ممدوح کائنات,
علی علیہ السلام صلوات اللهم صل محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ساتھ ہی ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے بھی کچھ مصرے آپ کو سنا دوں تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے. بسم اللہ. انہوں نے بہت خوبصورت لکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے پوچھوں، علی کی مجلس، علی کا ماتم، علی پہ رونا، یہ سب روا ہے، یہ سب بچا ہے، مگر بتاؤ یہ کس سے پوچھوں؟ علی کی سیرت، علی کا سجدہ، علی کا مقصد ہمارے لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ جواب دے دو اگر کہیں ہے. سوال چپ ہے، خیال چپ ہے، ہلال چپ ہے. سبحان اللہ. بھی چپ بھی ہو گئے، آپ بھی چپ ہو گئے. بر محمد علی بیت محمد صلوات. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. جہاں علی کے فضائل پر نگاہ ہے وہاں علی کے سجدے پہ بھی تو نگاہ رہے. جب علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی ہے اور اس وقت کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھی اور اس عالم میں بھی قرآن کی آیت پڑھی اور کم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. علی نے اس وقت قیامت کو یاد کیا اور پھر جیسے ہی باہر نکلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا. اللہ اکبر. کا انتظار کیا کیا. کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ باتیں تو میں پڑھوں گا ظاہر ہے، یہ سر پر امامہ ہے تو یہی تو ذمہ داری ہے. جی کیا بسم کہنا ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ اس درود کی برکت سے ہمیں سیرت علی ابن ابی طالب پر چلنا نصیب ہو. بآواز سے بلند نعرہ صلوات. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ شے کہ جو آپ کے کمال میں اضافہ کر دے وہ رزق ہے، لہذا ذکر علی رزق ہے، حب علی رزق ہے. خود یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں یہ توفیق ہے، صلوات رزق ہے. بے شک. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، زیارت جامع کبیرہ. آپ صلوات بھیجتے ہیں، آپ کی خلقت کی طہارت ہے یہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے اور ہمارے کمال میں اضافہ ہے صلوات. سبحان اللہ. یہ دل کی نورانیت کو بڑھاتا ہے، فقط ہمارے کمال میں نہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. دنیا کی ہر مخلوق وہ جب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے تو ان کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن کتاب خزینۃ الجواہر میں بھی روایت ہے اور لمعات الانوار میں بھی روایت ہے. بہت لطیف روایت ہے. سرکار ختمی مرتبت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نخلستان میں جا رہے تھے. دونوں کے نام پر اور ان کی آل پر ایک بآواز بلند اور صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد. تو علی اور حضور سلام اللہ علیہما وہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک نخلستان میں پہنچے تو شہد کی مکھیاں آ گئیں اور شہد کی مکھیاں حضور کا طواف کرنے لگیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ ان انسانوں سے کہ جو حضور کو نعوذ باللہ فقط ایک ڈاکیے کی حد میں سمجھیں، اللہ اکبر. ان سے تو 1000 گنا درجہ یہ مکھیاں بہتر ہیں. بے شک. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اول اس سے بھی بدتر ہیں. بے شک. تو مکھیاں طواف کرنے لگی، شہد کی مکھیاں نبی مکرم کا. اور حضور نے کہا کہ اے علی یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے جائیے گا. یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں اور یہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں علی ابن ابی طالب خود منطق الطیر سے کیا واقف نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں. لیکن یہ حفظ مراتب ہے. سبحان اللہ. بے شک. جن حفظ مراتب کی میں بات کر رہا تھا یہ حفظ مراتب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام واجب الوجود، ائمہ علیہ السلام، پھر ایک غیر معصوم، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. حفظ مراتب کا مولا علی نے اتنا خیال رکھا اللہ اکبر کہ جب تک رسول اللہ سامنے ہے مجھے کوئی ایک موقع ایسا بتلا دیجئے کہ رسول کے سامنے علی نے کبھی سلو نہیں کہا.
سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا کہنے. ایک موقع ایسا بتلا دیجئے کہ کب رسول کے سامنے علی نے کہا مجھ سے پوچھ لو، بلکہ جب رسول نے بھی علی ابن ابی طالب سے سوال کیا جب بھی، تو معمولاً آپ کو جواب یہی ملے گا. اگر حضور سوال کرتے تھے مولا علی سے، یہ کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا تو یہ غلط ہوتا، اس لیے کہ دونوں ایک ہی نور ہیں. دیتے حضور کے سامنے تو یہ سوء ادب ہو جاتا. تو جب بھی سوال کیا رسول اللہ نے، مولا علی نے ایک ہی جواب دیا، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حفظ مراتب شان حیدر کرار پر ایک اور مل کے صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو یقیناً علی جانتے تھے کہ شہد کی مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے کہا علی سے، اس وقت تک مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا، کہ علی یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں، اور یہ مجھ سے درخواست کر رہی ہیں کہ آپ علی کو بھیجیں، ایک مقام پر اپنے شہد جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو علی ابن ابی طالب وہ شہد آپ کے لیے لے آئے. کیا بات ہے. اب کسی مقام پر میں کہہ رہا ہوں صلوات کمال کا ذریعہ ہے. کسی مقام پر ہے کہ علی نے پوچھا، کسی روایت میں ہے کہ نبی نے پوچھا کہ اے شہد کی مکھیوں، یہ تو بتاؤ کہ جب تم مختلف پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہو، تو جو رس چوس رہی ہوتی ہو وہ رس تو تلخ ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، تو وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی اس کی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن کچھ بھی ہو، میں تو معنویات پہ بات پڑھ رہا ہوں. کیا وہ جو سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہے وہ بھی محمد اور علی کے صدقے میں. اللہ نے پوری کائنات ان کے صدقے میں خلق کی ہے. انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور نے کہا کہ جب تم پھلوں سے رس حاصل کرتی ہو پھولوں سے، تو وہ تو تلخ ہوتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم ان پھلوں سے رس کو حاصل کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجیں. آل نبی اولاد علی علی علیہ السلام صلوات. محمد والے محمد. اب صلوات رزق ہو گیا یا نہیں؟ بے شک. کمال کا ذریعہ ہو گیا یا نہیں؟ بے شک. کیونکہ شہد کی مکھی بھی اپنی تلخی کو دور کرتی ہے صلوات بیچ کر. سبحان اللہ. جب ہم 3 مرتبہ صلوات بیچتے ہیں تو وہ جو کڑوا رس ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میں ایک جملہ تو یہاں ضرور کہوں گا، شہد کی مکھی تو جب صلوات بھیجے تو جو تلخی ہے وہ شیریں ہو جائے. پتہ نہیں ہم میں سے بعض کیوں کتنی مرتبہ بھی صلوات بھیجیں تلخیاں دور ہی نہیں ہو پاتی ان کی. سبحان اللہ. کیا کہنے. چاہے آپس کی تلخیاں ہوں یا پھر مومنین کے ساتھ ہوں یا خود مل کے صلوات ایک اور بھیج دیں درود کی برکت سے انشاءاللہ سارے محمد یکجہتی مومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شہد کی مکھی تو اپنی تلخی دور کر لیتی ہے صلوات بیچ کر، تو ہمیں بھی تو یہ سعادت ملنی چاہیے نا. بے شک. دیکھیں گھروں کے معاملات بھی اس طریقے سے. اب تو خیر محرم شروع ہوا تو فون آنا مجھے بند ہو گئے، ورنہ ہر دوسرے دن کا معمول ہے، بلکہ ہر دن میں کئی مرتبہ، کبھی کسی خاتون کی جانب سے کال، کبھی کسی مرد کی جانب سے کال. ڈومیسٹک ایشوز اتنے زیادہ ہیں. یہ ساری تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم مولا کی فقط ایک حدیث پر عمل کر لیں. مولا نے فرمایا لا تقضی وانت الغضبان. دیکھو جب غصے کے عالم میں ہو نا کبھی ڈیسیشن مت لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات پہنچ رہی. غصے کے عالم میں کبھی
डिसीजन ना लेना। मैं कहता हूं दुनिया की सारी साइकोलॉजीज इस एक जुमले पे कुर्बान हो जाएं। बेशक बेशक बेशक। ये 14 साल पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया था। गुस्से में हो थोड़ा सा सब्र कर लो, डिसीजन ना लो। जो बात कहनी है गुस्से के बाद कह दो। हो सकता है गुस्से में तुम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दो। बेशक सही कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मोमिनीन का आपस का मामला हो या घर का मामला हो। सुभान अल्लाह। तो जो एक खातून के लिए बयान किया जाता है कि वो एक हकीम साहब के पास गई, एक मौलाना साहब के पास, और उन्होंने कहा कि हम मियाँ बीवी में बहुत तलखी रहती है, तो आप कोई वजीफा कोई दुआ बतलाइए। और उन्होंने कहा कि एक खास पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पत्थर बड़ा कीमती है, जब भी कभी कोई तलखी पेश आ जाए तो उसे अपनी जबान पे रख लेना थोड़ी देर के लिए। और कुछ दिनों बाद उनके मामलात बड़े बेहतर हो गए, और फिर वो गई मौलाना साहब के पास, कहा कि वो पत्थर तो बड़ा कीमती और नायाब था। मौलाना का पत्थर की वो बात नहीं थी, बात ये थी कि वो जब आप पत्थर मुंह में रखेंगी तो कुछ देर खामोश हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इसीलिए कहते हैं सारी बातें गूगल पे नहीं मिलती, कभी मौलाना के पास भी आ जाया कीजिए। सुभान भाई ये मुहर्रमुल हराम में सारे सोशल इश्यूज पे मुझे बात करनी है, बस ये इशारतन बातें आती जाएंगी। माशाअल्लाह, अताओ बिस्मिल्लाह। हाँ, और ये भी कह दूं कि शायद पत्थर की जरूरत उस खातून से ज्यादा मर्द को होगी, इसलिए कि वो ज्यादा जज्बाती होते हैं। पत्थर मारने के लिए नहीं, पत्थर जबान पे रखने के लिए। वाह 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 वाह। थोड़ा सा अगर हम जबान को रोक लें, कुर्बान हो जाऊं मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। खूबसूरत मौला का जुमला है ना कि जब मैंने पहली मर्तबा इसे पढ़ा था तो अल्लाह जाने इसकी शीरीनी और ताजगी मैं कितने दिनों तक महसूस करता हूं, और आज तक जब भी जुमले को पढ़ता हूं तो फिर महसूस करता हूं। नहजुल बलागा में मौलाना का तूबा खुशबख्ती है, सआदत है उस शख्स के लिए कि अनफकल फज़ल मिन मालिही व अमसकल फज़ल मिन लिसानिही। खुशखबरी और सआदत है, बहुत गौर कीजिएगा, उस शख्स के लिए कि जो अपने माल में से जो इजाफी हो उसको छोड़ दे, खर्च कर दे, और जो जबान पर इजाफी हो उसको रोक ले, ना बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खुशखबरी है उस शख्स के लिए कि जो माल का इजाफी छोड़ दे और जबान का इजाफी रोक दे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़मत अली पर एक और मिलके सलावत भेजिएगा। तो आप माल का जो इजाफी है उसे आगे दीजिए, जो जबान पर इजाफी है उसे ना दीजिए, उसे रोकिए। ये हमारा बिल्कुल रिवर्स होता है। जो माल एक अव्वल तो इजाफी लगता नहीं है, भाई ये सारे मेरी जरूरत का है, तो पहले ही वो मामला आज अव्वल ही खत्म हो जाता है। दूसरा मामला यह है कि जो जबान का इजाफी है वो उसमें भी कोई इजाफी नहीं लगता, कहते हैं हम तो सब हक बोल रहे हैं। मौला ने फरमाया था का मन अकला वजू ऐनैन यंजुरु इलैहि वलम युवासे युब्तला बिदाइन ला दवा लहू। मौला ने फरमाया था कि अगर कोई शख्स खाना खा रहा हो, माल का इजाफी कह रहा हूं, जो खाना खा रहा हो और दो आंखों वाला उसे कोई देख रहा हो, दो आंखों वाला इंसान नहीं का मौला ने का कोई भी सुभान अल्लाह जानवर भी, कोई शख्स खाना खा रहा हो और दो आंखों वाला उसे देख रहा हो, वलम युवासे, और वो मुरव्वत ना दिखाए, तमीज ना दिखाए, इब्तला बिदाइन ला दवा लहू, अल्लाह उसे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देगा जिसकी कोई दवा नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मानवी आसार है। सुभान अल्लाह। हम ये समझते हैं कि फिर मौलाना साहब पता नहीं फला बीमारी हो गई, कोई दुआ बतलाई, हक को नास को अदा किया था या नहीं किया था? लैसा मिन्ना मन वस्सा अलैहि थुम्मा क़त्तरा अला अयाली। हदीस में आया है कि वो हम में से नहीं है कि जिसको अल्लाह ने माल में वसअत दी हुई है तब भी अपने अहलो अयाल पे बड़ी सख्ती करे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमें फोन आते हैं कि मौलाना साहब नान नफका जो वाजिब है शौहर पे वो देते नहीं है। अल्लाह ने आपको अगर वसअत दी है तो आगे वसअत दिखाइए, मजहर सिफात खुदावंदी बनने की कोशिश कीजिए।
سبحان اللہ وہ رازق ہے، آپ بھی آگے بانٹنے والے بن جائیں. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ رحیم ہے، آپ رحم کرنے والے بن سبحان جائیں. اللہ وہ کریم ہے، آپ کرم دکھانے والے بن جائیں. سبحان اللہ ستار العیوب ہے، آپ دوسروں کے عیوب چھپانے والے بن جائیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا کہنے کہنے محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. واہ واہ واہ، سلامت رہیں. یہ ہے نور کا اتباع. عزیزان گرامی، نور کا اتباع مجلس بھی ہے، نعرہ حیدری کہنا بھی ہے، اور یہ بھی نور کا اتباع ہے. بے شک بے شک. تو آج کی گفتگو یہ رہی کہ ہر وہ شے کہ جو مجھے اور آپ کو کمال تک لے کے جائے وہ رزق ہے. لہٰذا حتیٰ دعاؤں میں شہادت کے لیے بھی رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ بہت ایک تعجب کی بات ہے نا. ارزقنی اشرف القتل فی سبیلک، پروردگار مجھے بطور رزق عطا فرما کہ میں تیری راہ میں قتل ہو جاؤں. اللہ اکبر. جب کوئی قتل ہو جائے گا، شہادت مل جائے گی، تو پھر رزق کہاں سے ملے گا؟ پھر رزق کی کیا ضرورت؟ اگر ہم اس معنی میں رزق سمجھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے معنی میں کہ نہیں، مجھے شہادت بطور رزق عطا فرما. کیا کہنے خدا کی قسم. کیونکہ اس لیے کہ وہ کمال تک آپ کو پہنچا رہی ہے. سبحان اللہ. ہر وہ سعادت جو انسان کو کمال تک پہنچا دے وہ رزق ہے. لہذا شہادت سے رزق بند نہیں ہوتا، رزق کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ باتیں جو پہنچ جائیں سبحان انشاءاللہ. اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رزق نہیں بند ہوتا شہادت سے، کیفیت بدل جاتی ہے. اب وہ کھانے پینے، سونے اٹھنے جاگنے، غذا طعام کا محتاج نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے شہادت عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. اسے رزق میں شہادت مل چکی ہے. اب وہ محتاج نہیں رہا ان مادیات کا، اب وہ مانوی رزق کا محتاج ہے اور اس کا نصیب بن جاتا ہے. وہ یہ قرآن میں کیا نہیں کہہ رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. وہ بھی رزق پا رہے ہیں نا، یعنی رزق کی کیفیت بدل گئی ہے کیونکہ وہ ایک اور عالی کمال تک پہنچ چکے ہیں. اب محرم کا عشرہ ہے، انشاءاللہ جملے قبول فرمائیں گے. بس شہید میں اور شہیدوں کے سردار میں فرق یہ ہے کہ شہید زندہ ہے، سید الشہداء زندگی بانٹنے والا ہے. سید الشہداء. سبحان اللہ. اللہم صل محمد وآل محمد وجل فرجهم. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں سے ہر موضوع پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے. ڈومیسٹک ایشو کے معاملے پر بھی، زبان کے معاملے پر، مال کے انفاق کے معاملے پر، پہلے صلوات کا میں نے ذکر کیا. لیکن چونکہ موضوعات مجھے ان 10 دنوں میں اتنے انشاءاللہ کور کرنے ہیں کہ میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دو جملوں میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. کیا کہنے. سلامت رہیں، سلامت سبحان رہیں. اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. تو شہادت بھی رزق ہے، سید الشہداء کی عزاداری بھی رزق ہے. بے شک بے شک قبلہ. اس لیے کہ کمال اور رشد کا ذریعہ ہے. جبھی تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس مقام پر جہاں حسین کا غم منایا جا رہا ہوتا ہے. اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اللہ اکبر. اور جب واپس جاتے ہیں، میں خطابت نہیں پڑھ رہا، کوئی شاعری نہیں پڑھ رہا، فلسفی و تخیل نہیں پڑھ رہا، حدیث امام پڑھ رہا ہوں کہ جب جس مقام پر اہل بیت کا امر زندہ کر دیا جائے، فرشتے وہاں پر آتے ہیں، واپس جاتے ہیں اس مقام جب آسمانوں کی طرف، تو آسمان کی مخلوقات سوال کرتی ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم تم سے وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو آسمانوں میں بھی کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آسمان کی مخلوقات یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم بھی چلے جائیں وہاں پر؟ اللہ اکبر. پہلے یقیناً یہ فرشتے نازل ہوتے تھے امام بارگاہ میں، اب بھی وہاں نازل ہو رہے ہوں گے، لیکن اب تو ہر گھر میں فرش عزا ہے، آپ کے گھر میں نازل ہو رہے ہیں فرشتے. ارے کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. سبحان اللہ. بے شک. تو ہر گھر میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر کے جا رہے ہیں آسمانوں پر. صد حیف ہے کہ میں اور آپ حسین کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر اگر نہ کر پائیں.
10 दिन गुजर जाए और हम हुसैनी ना बन पाए, हुसैनियत से करीब ना हो पाए, सद है फिर। अब मौला ने, अब कोई उज़र बाकी नहीं बचा, अब मौला ने फर्श अज़ा आपके घर पे पहुंचा दिया है। जी, लिहाजा हुसैन के गम में गिरिया कीजिए और अपने दिलों को पाक कीजिए। ये रोना भी आजादारी रिस्क है, रिस्क मानवी है, ये कम लोगों को नसीब होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना बुज़दिली नहीं है। मेरी बात भैया अल्लामा सैयद अली नकवी अल्लाह मकामहू, उनसे इस्तिफादा करते हुए जुमला पढ़ रहा हूं कि जैसे ही मुहर्रम शुरू होता, पहली तारीख हो गई है, तो फिर गिरिये के खिलाफ तरह तरह की बातें होती है ना, कुछ शायराना अंदाज में होती हैं, कुछ मंतकियाना अंदाज में होती हैं, कुछ लफाजी की सूरत में होती हैं। उन्हीं में से एक ये कि भाई ये रोना धोना तो बुज़दिलों का काम है, इसमें हम क्यों रोएं? अर्ज करना चाहता हूं हाथों को जोड़ के, किसी मारिके में हाजिर होते हुए रोना बुज़दिली है। आज बात पहुंच सके, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है। मैदान जंग में जो मौजूद हो रोता रहे वो बुज़दिल है। बेशक बेशक, पता नहीं मेरी आवाज दब गई है, पहुंची। मैदान जंग में जो हो, रसूल के पहलू में हो, रोता रहे, वो बुज़दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मारिके में मौजूद होकर रोना बुज़दिली है, मगर किसी मारिके में शिरकत ना कर सकने पर रोना, ये बुज़दिली नहीं है, इन्हें शुजाअत है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। बखुदा अगर हम करबला में होते, इतनी सादत नसीब होती और मौला ने ये लिखा हुआ होता, तो हम मैदान में ना रो रहे होते वहां। क्या बात है, क्या बात। कौन करबला में रोता हुआ गया? सुभान अल्लाह। बुरैर हमदानी क्या रोते हुए गए? हबीब इब्न मज़ाहिर क्या रोते हुए गए? तो इस बात का जवाब भी है कि भाई हुसैन और असहाबे हुसैन तो नहीं रोए थे, तुम क्यों रोते हो? इसलिए कि जो मारिके में होता है वो नहीं रोता, जो मारिके के बाद होता है वो मारिके में शिरकत ना करने के अफसोस पर होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने पर रो रहा होता है। वाह वाह। मुस्लिम इब्न उसजा तो नहीं रोए। क्या बात। फरजंदान अकील, फरजंदान जाफर को रोते हुए थोड़ी गए थे मख्तल में। अरे इस घर का तो अली असगर भी जब गया तो मुस्कुराता हुआ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। माँ का बच्चा भी रोता हुआ नहीं गया था, सुभान अल्लाह, वो भी मुस्कुराता हुआ गया, किस लिए कि मारिके में मौजूद है। कासिम भी उस वक्त तक रोए जब तक उनकी शहादत की तस्दीक ना हो गई कि चचा शहीदों में मेरा नाम भी है या नहीं। फिर जब हुसैन ने पूछा कि शहादत कैसी है, इंशाअल्लाह 7 मुहर्रम हराम का ये जिक्र है। शहादत को कैसा महसूस करते हो? अहला मिनल असल, शहादत तो शहद से ज्यादा शीरी है। अल्लाहु अकबर। और बस जब हुसैन ने शहादत की खबर दे दी तो फिर तो कासिम ने मिसाल ही ऐसी दी थी कि मौत तो मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरी है। यहाँ तो तलखी का तो तस्वुर ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी जब गिरिया किया तो अपने अजीजों पर रोए, उनकी शहादत पर, लेकिन जब खुद मक्तल में जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, कुल्लमा इश्तद्दल वक्त अशरकत वजहुल हुसैन, रिवायत में तारीखों में जुमला है कि जितना जितना हुसैन पर मसाइब का वक्त सख्त होता जाता था, हुसैन के चेहरे का नूर मजीद आया होता जाता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर रोना कैसा? अल्लाहु अकबर। तो करबला में कोई रोता हुआ नहीं गया, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन उम्र भर रोए। बात बाजी हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मौला उम्र भर रोए, इसलिए कि मारिके में उस वक्त बतौर जिहाद में सैफ शरीक ना हो पाए थे। तो ये आजादारी या लई तरीन कुन तो माकुम फाफूज़ा माकुम फौज़न अज़ीमा पर गिरी है। काश हम भी आपके साथ होते, हम इस काबिल नहीं है, लेकिन इमाम ने कहा कि तुम ये जुमला कहो। अगर इमाम ने ना कहा होता तो हमारी जरूरत थी कि हम कहते हैं जुमला। इमाम ने कहा कि ज़ियारत में ऐसे जुमला कहो कि काश, ये तमन्ना का इजहार है। हम ये बाज लोग ये कहते हैं कि जनाब आप ये जुमला कैसे कह सकते हैं, वो सारी लिस्ट भेज देते हैं, भाई सारे वाजिबात हराम वो सब अपने मकाम पर हैं, लेकिन मिक्स क्यों करते हो मामलात को? इमाम ने कहा कि ज़ियारत में जुमला पढ़ो। इस वक्त मुझे बतलाइएगा, अगर कोई बड़े से बड़ा मुज्तहिद भी हो तो क्या वो वाकईन कुरान पर हाथ रख के कह सकता है कि वो उस मकाम और लेवल पर हो कि शहीदान करबला के साथ हो? नहीं।
لیکن امام نے ہم جیسے گناہگاروں سے بھی کہا کہ دیکھو یہی کہو، کیونکہ تمنا کا اظہار تو کرو فرش اعظم پہ بیٹھ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر رو کہ کاش مولا میں ہوتا آپ کے ساتھ تو اس عظیم کامیابی میں شریک ہو جاتا آپ کے صدقے میں۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، یہ فلسفہ سمجھ آ گیا رونے کا بھی؟ تو یہ رونا بھی رزق ہے، یہ بے بسی کا رونا نہیں ہے۔ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، عظیم کامیابی پر شامل ہو جاتا، یہ رونا ڈپریشن کی علامت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مصائب کے کچھ جملے آگے، لیکن مجھے پھر سے ابھی ایک بات عرض کرنی، پھر میں جاؤں گا مصائب پر، ابھی ذرا غور کیجئے گا۔ دیکھیں یہ رونا انسان کو ڈپریس نہیں کرتا، بلکہ ڈپریشن سے نجات دلاتا ہے حسین پر رونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت عزائے حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی محمد۔ موجودہ حالات میں کتنے بے شمار کیسز آتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے، لوگ بعض مرتبہ افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں کثرت سے گریا کرتا ہو وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ بے شک، یہ گریا اتنی بڑی نعمت ہے، اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو بھی جائے تو جب وہ مجلس امام حسین میں آتا ہے اور بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے تو وہ مزید ڈپریس نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ کمال معنوی ہے جو آپ کو امام حسین کا گریہ عطا کر رہا ہے۔ بے شک، بڑی گنجائش ہے کہ اس پر بات ہو سکے، لیکن چونکہ ساتھ ہی میلبرن میں ایک اور مجلس بھی شروع ہو جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مجالس لوگ سن سکیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت سے بہت زیادہ ایکسیڈ نہ کروں تاکہ لوگ مختلف مجالس سے سعادت حاصل کر سکیں، ورنہ اس پہ اور بھی بات ہے انشاءاللہ کل اس کو جاری کریں گے، انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ چاہے کسی بھی کیفیت میں محرم منا رہے ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا رزق تو ہے۔ یا اللہ، بہت خوب کسی نے کہا تھا بھئی قدم حسین کی جانب بڑھا تو سکتے ہیں، چاہے اپنے گھروں میں ہیں قدم حسین کی جانب بڑھا تو سکتے ہیں، گھروں میں اپنا محرم منا تو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گھروں میں اپنا محرم منا تو سکتے ہیں، جو کھل کے مجلس و ماتم میں جا نہیں سکتے رسول زادی کو گھر پر بلا تو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہنچ گئی، جو کھل کے مجلس و ماتم میں جا نہیں سکتے رسول زادی کو گھر پر بلا تو سکتے ہیں۔ یہ سعادت سے تو محروم نہیں کیا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، شکر ہے اس کا۔ بے شک، بے شک، غم حسین کے اظہار میں برائے حسین سیاہ کپڑے گھروں میں لگا تو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نکل کر آ نہیں سکتے جو ہم جلوسوں میں، نکل کر آ نہیں سکتے جو ہم جلوسوں میں علم حسین کا گھر گھر سجا تو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات پہنچ گئی انشاءاللہ، مصائب کے لیے دل آمادہ ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے سیدہ کونین کا۔ بے شک، مجھے کل یہیں سے بات شروع کروں گا، میں نے عرض کیا کہ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، وقت کم ہے۔ اس نور کو جو میں نے کہا نا، یہ نور فرش عزا ہے، یہ نور حسین ہے، یہ نور ولایت ہے، اس نور کے لیے سب سے پہلی قربانی خود حسین کی ماں نے پیش کی۔ یا اللہ، بی بی نے بھی پیش کی ہے، اور مولا کائنات نے بھی، اس طرح کہ علی نے زہرا کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کم قربانی نہیں ہے عزیزوں۔ ایک ایرانی خاتون تھی، وہ مدینہ پہنچی تو سیدہ کا جو حجرہ ہے دیواروں کو چوم رہی تھی اور بہت روتی جاتی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ دیوار کو چوم کر اس طرح کیسے رو رہی ہو؟ اس لیے کہ مجھ پر ایک وقت گزر چکا ہے، میں حاملہ تھی اور میرے شوہر بہت شریف النفس ہے۔ سنتے جانا، آج بہت روئیں گے انشاءاللہ سے۔ پہلی محرم ہو چکی ہے عزیزوں۔ تو میرے شوہر بہت شریف النفس ہیں، لیکن ان کا محلے کے کچھ بدماشوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور وہ گھر پہ پہنچ گئے وہ لوگ، اور ان کے آنے سے مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا اور گھر میں ایسا ہنگامہ ہوا کہ جو حمل تھا وہ سخت ہو گیا میرا۔
کہتے میرے شوہر وہ چاہے کتنے ہی تحمل والے کیوں نہ ہو، انہوں نے ایک مرتبہ اس شخص کو گلے سے پکڑا اور جب چونکہ غیرت اور ناموس پر حملہ ہو گیا تھا نا، کہتے میں کتنا روکتی رہی، ایسا لگتا تھا وہ اپنے آپے ہی میں نہیں ہے، اور اس وقت میں بہت روئی علی مرتضیٰ کے صبر پر۔ احادیث میں آیا ہے سیدہ ناموس خداوندی، حدیث میں علی کے سامنے کوئی زہرا پر دروازہ گرا دے، علی کو صبر کرنا پڑے۔ فاطمہ کے در پر حملہ ہو، یہ میں نے مصائب کیوں شروع کی، آپ بھی ذرا سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کو آج کیا ہو گیا، یہ محرم میں سیدہ کونین کے مصائب کیوں؟ اس لیے کہ آج پہلی محرم ہے، اگر سیدہ کی غربت، سیدہ کی شہادت وہ نہ ہوتی تو کربلا میں وہ نہ ہوا ہوتا۔ میں جہاں کہیں مصائب پڑھوں، کہیں بھی اشرا پڑھوں، اس بندہ فقیر کا یہ طریقہ ہے کہ پہلی محرم میں سیدہ کونین کے مصائب پڑھتا ہوں، سے شروع کرتا ہوں بات، لیکن سارے مصائب کا آغاز وہاں سے۔ عزیز ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی 10 دن گزریں گے، ہر دن یہ کہو گے نا کہ حسین کا پرسہ ہے ماں فاطمہ زہرا کو دینا ہے۔ آج مصائب کی ابتدا میں جملہ بدل رہا ہوں، آج فاطمہ کا پرسہ ہے، حسین کو پرسہ دینا میں آؤں گا کربلا تک۔ لیکن عزیزوں، سیدہ کربلا میں اور مدینہ کے مصائب میں کتنی شباہت ہے، وہاں سیدہ کا گھر جلا، یہاں حسین کے خیمے جلے، وہاں علی کو رسیوں سے کھینچا گیا، یہاں سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے کھینچا گیا۔ ایک اور شباہت یہ ہے، وہاں شکم میں 6 مہینے کا محسن مار دیا گیا، یہاں کربلا میں 6 مہینے کا ہاتھ میں علی اصغر۔ عزیزوں تھوڑا سا رو لینا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ جملوں کو پڑھوں۔ سیدہ کے در پر حملہ ہوا، حسین دیکھ رہے تھے، حسین اور سیدہ کا آپ جانتے ہیں نا کتنا گہرا تعلق ہے۔ جب جنازہ سیدہ پر بھی ہر اولاد آ گئی تھی، لیکن حسین کہتے تھے میری ماں مجھے خود بلائیں گے، میں جاؤں گا اس وقت۔ حسین ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے، اس لیے کہ جب کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے کہا وہاں غربت آ، اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے صدا دے اور تو جواب نہ دے، بس بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگا کر فرمایا میرے سامنے غربت کا ذکر۔ اے بی بی، کربلا میں آ کے دیکھیے گا آپ کا حسین کیسے غریب تھا۔ عزیزوں بہت سخت ہے یہاں پر مصائب کی کیفیت، ظاہر ہے کہ میں اپنے حجرے میں فقط مصائب بس بی بی قبول فرما لیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رو رہے ہوں گے۔ نے فریاد شروع کی، بی بی کے در پر آ کر ایک لعین نے کہا دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو۔ ارے کوئی کیسا مومن ہے کہ یہ جملہ سن کر اس کے دل پہ چوٹ نہ لگے۔ دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو۔ وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں۔ وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ، ایک لعین نے ہاتھ اندر بڑھایا، يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ، دروازے کو دھکا دیا۔ وَضَرْبِ فُلَانِ اللَّهِ، کتنی مظلوم ہے سیدہ، میں حسین کی مجلس میں سیدہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتا، تم خود بتلانا اپنے بچوں کو۔ وَضَرْبِ فُلَانِ اللَّهِ بِالصَّوْتِ عَلَىٰ عَضُدِهَا، کسی لعین نے سیدہ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا۔ روایت پڑھ رہا ہوں بہار و انوار سے روایت۔ تصارک الدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر رہ گیا۔ باب برجلہ ہی نہیں، ابھی مجھے کچھ اور پڑھنا ہے۔ سیدہ کے در کو پیر سے دھکا دیا گیا، حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا۔ وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ سیدہ 6 ماہ سے محسن سے حاملہ تھی۔ واسقاط تہائیہ، محسن سخت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وہ ہجوم فلان، وہ قنفذ و خالد ابن
اپنے ولی، اور کچھ لوگوں نے گھر پر حملہ کر دیا. وَصَفْقِهِ خَدَّهَا، یہاں تک کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا سیدہ پر. دل میں ایسی گھٹن ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس روح نکل جائے گی. پاکستان کے مومنین اگر مجھے سن رہے ہیں وہ سمجھ پائیں گے میں کس گھٹن کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہیں سے انشاءاللہ روتے رہنا. سب کی خطہ، کسی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، حتی بدآخر تحت خمارہا، یہاں تک کہ بی بی نے اپنے بالوں کو چادر کے نیچے سے پریشان کر دیا. یہ ہے سیدہ کے مصائب. یہ نہ ہوئے ہوتے ابھی کربلا نہ ہوئی ہوتی. اللہ اکبر. میں آپ سے کیا عرض کروں، حسین ماں کے بس جنازے سے لپٹے رہے اور روتے رہے. بس جیسے حسین ماں کے جنازے سے لپٹ کر روئے تھے، سننا آپ جملہ، ایک جملے سے مدینہ سے کربلا آ رہا ہوں، جیسے ماں کے جنازے سے حسین لپٹ کے روئے تھے، ویسے ہی جب قبر فاطمہ زہرا سے ودا ہوئے مدینہ میں، ایسے لپٹے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہوتا. زہرا قبر میں تڑپ رہی تھی. آئین لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئین میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں. حسین 60 ہجری 28 رجب المرجب کو چلے. مختصر کر دی بات کو، انشاءاللہ پھر کل تفصیلی مسائل پڑھیں گے. اور 60 ہجری 28 رجب کو چلے، 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچ گئے. ایک مقام پر پہنچے. دیکھو آج شب 2 محرم یہاں ہو چکی ہے، دنیا کے بہت سے علاقوں میں وہ آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی. تو میرے مولا نے سواری کے 7 جانور بدلے. کوئی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. میرے مولا نے امامت سے تو سب جانتے ہیں وہ، لیکن اہل قریہ کو بلایا، کہا یہ بتلانا اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے ماریہ بھی کہتے ہیں. کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بہت بوڑھا آگے بڑھا، کہتا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سن رکھا ہے کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں. عزیزوں میں کتنی مرتبہ اظہار کروں، دل میں گھٹن ہے، گلا گھٹ جاتا ہے. یہاں بیٹھ کے میں کیا جو پڑھ رہا مولا نے کہا تھا ارض و کربن و بلا، یہ کرب اور بلا کی زمین ہے. کاروان پہنچ گیا خدا کی مہمانی میں. حسین 2 محرم الحرام کی شب لگ گئی ہے. حسین وعدہ گاہ پہنچ گئے، جہاں وعدہ طفلی وفا ہونا ہے حسین پہنچ گئے. لیکن یہ فقط وعدہ گاہ نہیں ہے، یہ قتل گاہ ہے حسین بھی ہے. بس جیسے اس نے کہا نا کہ اے آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، مولا نے کہا ہونا محط رحالنا ومسفک دمائنا وہنا محل قبورنا، بس یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں پر ہماری قبریں بنائی جائیں گی. یہ میں نے نانا رسول اللہ سے سنا ہے. اور اس کے بعد سواری سے اترے، تلوار کو سائیکل کرنے لگے اور شعر پڑھتے جاتے تھے. یا دہر افر لکا بن خلیلی قبل قبل اشراق والرسول. اے دنیا سے محبت کرنے والے، وائے ہے تجھ پر کہ جو دنیا کو دوست بنا لے. امام کا کلام ہے. بہرحال مولا نے کہا جب یہاں خیمے لگائے جائیں گے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پیام بھجوایا، شاید بی بی فضہ کے ذریعے سے. حسین تشریف لائے. کہا بہن کیا امر ہے؟ کہا بھیا یہ آپ نے کہاں قیام کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہم یہاں پر رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے.
عزیزو حسین پہنچ گئے کربلا عزیزو، محرم لگ گئی عزیزو. کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. غش ہو گئی سن کر یہ بیاں زینب پرغم، خیمے میں اسی رات سے برپا ہوا ماتم. بیدار رہی صبح تلک بیبیاں باہم، آخر وہی صحرا وہی جنگل نظر آیا، پھر دوسری تاریخ کے مقتل نظر آیا. اللہ اکبر. اس مرثیے کا مقطع بھی پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ اس میں وہ دعا ہے، اس میں وہ دعا ہے کہ جو آپ اس وقت سب مانگ رہے ہیں. ویسے تو ہر موقع کی دعا ہے لیکن ان حالات میں خاص طور پر خامے کو بس اب روک انیس جگر افگار، خالق سے دعا مانگ کے اے ایزد غفار، آنکھوں سے مزار شہ دلگیر کو دیکھے. پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آنکھوں سے مزار شہ دلگیر کو دیکھے، اس سال میں بس روزہ شبیر کو دیکھے. حسین نے خیام لگانے کا ارادہ کر لیا. خیمہ گاہ جا چکے ہیں نا آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے، اور جو نہیں گئے پروردگار جلد سے جلد نصیب فرمائے کربلا معلیٰ جانا. مولا حسین کا خیمہ لگا، وہیں پر ساتھ ہی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ ہے، وہیں ساتھ ہی امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ تھا، چوکھٹ پر پہرا دیتے ہوئے عباس کا خیمہ. اب مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کون سا خیمہ سب سے پہلے جلا تھا. امام نے بنی اسد والوں کو بلایا کہ یہ زمین ہم تم سے خرید رہے ہیں. کہ مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ زمین خریدنے کے لیے درہم و دینار کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے کہا مجھے چند دنوں کے لیے یہاں نہیں رہنا، مجھے قیامت تک یہیں قیام کرنا ہے. زمین خریدی. یہ حسین کا ایک اقدام بھی تھا، سیاسی اقدام اور مصلحت کے مطابق اقدام، جو سیاست الہیہ کے مطابق ہے کہ میں اپنی زمین میں ہوں، جو باہر سے آنے والا ہے وہ باغی کہلائے گا، وہ ظالم کہلائے گا. حسین تو اپنی سرزمین پر تھے، حسین نے زمین خریدی تھی، اس کے بعد ہبا کر دی، انہی کو ہبا کر دی کہ دیکھو یہ تحفے میں لے لو زمین، لیکن میری 3 باتیں انہیں مان لینا. پہلے تو یہ کہ دیکھو ہماری یہاں پر شہادتیں ہو جائیں گی، ہمارے یہاں پر مزار بنے ہوں گے، جب بھی میرا زائر کوئی میری زیارت کے لیے آئے نا، عزیز حسین نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے اپنے زائرین کو یاد کیا ہے، اور آپ کو مومنین کو یاد کیا ہے. کبھی میرا زائر کوئی میری زیارت کے لیے آئے، اسے 3 دن تک مہمان بنا کر رکھنا، اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا. آج 40 پر جب جاتے ہو عراقی اسی وصیت پر عمل کرتے ہیں، کہتے تم حسین کے زوار ہو. جب میری زیارت پہ کوئی آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتلا دینا. اور دوسرا یہ کہ دیکھو یزیدی فوج یہاں سے چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن یہاں بکھرے ہوں گے. دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. ہمارے لاشوں کو آ کر بنی اسد والوں سے کہا ہمارے لاشوں کو آ کر دفنا دینا تم. بھی خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر باہر نکلتا ہے، کہتا ہے مولا ہمارے آبا و اجداد سے آپ نے وعدہ لیا تھا ہم کفن پہن کر آپ کے پاس آئے، لیکن عزیزوں ابھی جملے کچھ اور مجھے کہنے ہیں. پھر کہا اپنی عورتوں کو بلا لاؤ. چادریں اوڑھ کر عورتیں آ گئیں. کہا فرزند رسول ہم اس قابل ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کر سکیں؟ کہا دیکھو شاید تمہارے مرد ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، تو دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. عزیزوں مجھے نہیں معلوم کتنی میری آواز کہاں کہاں تک جا رہی ہے. چھوٹے بچوں کو بلایا، معصوم بچے جمع ہو گئے. حسین نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، اصغر کا باپ ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں، تمہاری عورتیں ڈر جائیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال کر جانا. بس مولا نے یہ وصیت کر دی. 2 محرم گزری، 3 محرم گزری، 7 سے پانی بند ہوا. عاشور کے دن شہادتیں شروع ہوئی، ایک ایک کر کے اعزہ شہید ہو گئے. عصر عاشور حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. بنی اسد کا قبیلہ اگلے دن جو کہ مولا نے وعدہ لیا تھا اگلے دن آئے.
آکر کہتے ہیں کہ مولا نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اس لیے کہ جب سید سجاد چلے تھے نا کربلا سے تو سجاد کا جسم کہاں پر رہا تھا. زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا سجاد تم امام وقت ہو. کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہیں، میرے بابا کا لاش اب گور و کفن ہے. جملہ تاریخ میں عزیزوں کلیجہ کٹ جاتا ہے. سجاد نے کہا کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ آئے حسین بی بی نے بھی اس وقت وعدہ کیا تھا، مولا سجاد بھی علم امامت سے جانتے تھے، بی بی نے بھی ظاہر وعدہ کیا تھا یہاں پر مزار بنیں گے، زائرین آئیں گے. تو بہرحال بنی اسد کا جو سردار تھا نا وہ آیا، اس نے کہا کہ دیکھو لاشیں تو ہیں لیکن دفنائیں کیسے؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے جسے کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا، یا لباس سے ہوتی ہے، ظالموں نے لباس بھی لوٹ لیا تھا. اب دفنایا کیسے جائے؟ خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. اس نے ایک اجتماعی قبر تیار کی، کہا تمام شہیدوں کو بس ایک ساتھ بے نام و نشان دفن کر دیتے ہیں. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. یہ مسافر بھی عجیب مسافر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے. اس مسافر نے آ کر کہا میں بتلاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا لاشا ہے. عزیزوں میں بس پڑھتا جا رہا ہوں، جس کے دل میں جتنا یا حسین کہہ کے ماتم کرتا جائے. یہ پریر حمدانی کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. ایک ایک لاشا دفناتے گئے. زبان حال پڑھ رہا ہوں یہاں پر. پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا تو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. جملے کہنے مجھے کچھ ابھی روتے رہنا ابھی تو. آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک موجود ہے. میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاش کے قریب آ کر بیٹھ گئے. کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. سجاد نے حسین کو سپرد لحد کیا جو 12 محرم کو، جو 2 محرم کو وصیت تھی وہ 12 محرم کو گویا پوری ہو رہی تھی. سجاد نے سپرد لحد تو کر دیا، لیکن علماء کہتے ہیں گویا سجاد نے کہا ہوگا بابا حکم ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. بابا آپ کی لاش پر تو سر موجود نہیں ہے. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا، ہاتھوں سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اشوانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جس سے پیاسا مار دیا گیا. حسین کا لاشا دفنایا، آخری منزل آ گئی. بنی اسد والوں نے کہا مولا یہاں سارے لاشیں دفن ہو گئے، اب ہمیں رخصت دیں مولا، اجازت دیں. مولا نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا. کہاں ہے رونے والے عباس پر؟ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. عباس کا لاشا وہاں اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے، اتنی تلواریں پڑی تھی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا. مولا نے گلی موٹی چادر کو منگوایا، عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو مولا نے چادر میں رکھا. مولا لحد میں اترے، سب سے کہا کوئی قریب نہ آنے پائے، سب دور ہو جائیں. راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا کہیں میرے امام بیمار غش نہ کھا گئے ہوں. قریب پہنچا تو میں نے دیکھا میرے بیمار امام کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مخنا و چادر نہ ہوئی کا بازار ہے. منادی ندا دے رہا ہے یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد